امریکی کانگریس میں دو مسلم خواتین نے قرآن پر حلف لیا۔ یہ دو مسلمان خواتین ہیں، وہ کانگریس میں جیت کے ان کے الیکشن جیت کے آئی ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت مغربی میڈیا میں بھی اور عالمی میڈیا میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک الہان عمر ہے اور دوسری راشدہ طلیب ہے۔ الہان عمر جو ہے وہ صومالی ہے، ان کا تعلق بیسیکلی صومال سے ہے، اور دوسری جو راشدہ طلیب ہے وہ فلسطینی ہے۔ ان دونوں خواتین نے قرآن پہ حلف لیا، اور ساتھ میں جب یہ حلف اٹھانے کے لیے آئی تھی تو ان کے حوالے سے یہ بات بتاتے چلوں کہ ایک نے جو فلسطینی تھی، انہوں نے فلسطینی لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے فلسطینی روایتی لباس پہنا تھا، جبکہ جو دوسری تھی صومالی، انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اچھا پیغام ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ کی شدت کے باوجود، ٹرمپ کی پابندیوں کے باوجود، ٹرمپ کی مسلم دشمنی کے باوجود امریکہ میں امریکی عوام ایسی خواتین کو، مسلم خواتین کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کو انتخابات میں کامیاب کراتے ہیں، اور ان کے بڑے ذمہ دار فورمز پہ یہ خواتین کھڑی ہوتی ہیں۔ اور الہان عمر نے 2 دن پہلے ٹرمپ کی پالیسیوں پہ شدید تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کی پالیسیاں امریکہ کی وحدت کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ جو 2 بہنیں تھیں، انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھایا۔ اس قرآن کے حوالے سے بھی وہاں پہ باتیں، جس قرآن پہ انہوں نے حلف اٹھایا، انگریزی کے جو راشدہ طلیب نے جس قرآن پہ حلف اٹھایا وہ مترجم قرآن تھا، اور امریکہ میں سب سے پہلے انگریزی میں جو ترجمہ ہوا تھا وہ نسخہ تھا۔ یہ 1734 میں یہ شائع کیا گیا قرآن موجود تھا، اس نسخے پہ انہوں نے حلف اٹھایا۔ جبکہ جو دوسری خاتون تھی صومالیہ کے، الہان عمر، جو اصلاً صومالی ہے لیکن وہاں امریکہ کی انہوں نے نیشنلٹی لی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے دادا کے زیر قرأت رہنے والے قرأت، ان کے دادا جس قرآن میں تلاوت کرتے تھے، اس قرآن کے نسخے پہ انہوں نے گھر سے لے کر آئی تھی، اور اس قرآن کے نسخے پہ انہوں نے حلف اٹھایا۔ تو ان دونوں بہنوں کے لیے جو وہاں ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک دعائیں ہیں، اور اسی طرح امید یہ کی جا سکتی ہے کہ امریکہ میں اسلام کا مستقبل بہت بہتر ہوگا، مسلمانوں کی حالت وہاں پہ بہتر ہوں گی، ٹرمپ کی مسلم دشمن پالیسیاں وہاں پہ کامیاب نہیں ہوں گی۔